نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الوارث پر بات کریں گے۔ الوارث کا معنی ہے حقیقی وارث، ہمیشہ باقی رہنے والا، سب کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا، سب کے بعد موجود رہنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ یعنی آج انسانوں کی ملکیت میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ ساری کی ساری ایک دن ختم ہو جائے گی، اور باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ازل سے ہے ابد تک، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی اور، وہی حقیقی آقا ہے، اور سب چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی، اور پیدا کرنے کے بعد انہیں انسانوں کی ملکیت میں دینے والا بھی وہی۔ لیکن یہ ملکیت بہت عارضی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے کچھ خود کماتا ہے، کچھ اسے والدین سے ملتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اور کچھ بھی نہ چھوڑے انسان تو کم از کم اس کے جسم کے کپڑے تو اس کے بعد اتار لیے جاتے ہیں، رکھ لیے جاتے ہیں۔ تو تھوڑی چیز ہو یا زیادہ چیز ہو، کچھ بھی جو انسان چھوڑتا ہے وہ بعد والوں کے حصے میں آتا ہے، اور یہ جو بعد والے ہیں یہ وارث کہلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بعد والے بھی چلے جاتے ہیں، جو وہ چھوڑتے ہیں ان کے بعد والے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ سارے بعد والے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کے بعد بھی موجود ہوگا۔ وہی حقیقی وارث ہے جس کو نہ موت آئے گی اور نہ ہی کوئی فنا، اس کی بقا کو کوئی بھی زوال نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، وہی الوارث ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور انسان کی یہ کتنی بڑی بھول ہے کہ وہ دنیا سمیٹنے کی ہوس میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ بہت جلد اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس کے مال کے دوسرے لوگ وارث بن جانے والے ہیں۔ اور جب کسی کو ورثے میں مال ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اب مال میرا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اور وہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ بھی صرف چند دن کی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان جب اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھے گا، پیچھے پلٹ کر دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ وہ صرف ایک دن رہ کر رہا ہے، یہ دن کا بھی کچھ حصہ۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، دن کا بھی یا پہلا پہر یا پچھلا پہر، بس ایسے ہی دنیا میں رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آخرت کی انفینٹ لائف جو کبھی ختم نہیں ہونی، اس کے مقابلے میں
دنیا کے یہ گنے چنے دن تو دن بھی نہیں، پھر دن کا کچھ حصہ بھی بمشکل بنتا ہے. تو انسان کے پاس اس محدود وقت میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کے امتحان کے لیے ہے، اور باقی ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہی ہے. اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ سب اصل میں اسی کی ملکیت، اسی کا دیا ہوا ہے، وہی واپس لے لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. تم سب چھوڑ جاؤ گے اور یہ سب کچھ اصل میں تو ہمارا ہی ہے. اصل مالک اللہ ہی ہے، اصل وارث اللہ ہی ہے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھی، یعنی اپنی دنیاوی ترقی پر اور اپنے غلبے پر انہیں بڑا مان تھا، لیکن ہم نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا. سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، یعنی کھنڈر بنے ہوئے. ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے. کوئی ان کے مال و متاع اور سامان کو اور جائیدادوں کو دیکھنے والا نہ تھا، وہ سب بھی کھنڈر کی کھنڈر ہو گئی. پھر اسی طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو دوسروں کو بھی وارث بناتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یعنی بنی اسرائیل جب پسے ہوئے تھے فرعون کے ظلم و ستم سے، تو وہ موسیٰ سے حل چاہتے تھے علیہ السلام کہ ہمیں اس ظلم سے نجات دلاؤ. تو وہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے کہ اس کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے ظالم اور جابروں سے نجات کے لیے اللہ ہی سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں طاقتور نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اصل مالک تو وہ ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے. وہ ظالموں سے لے کر مظلوموں کو دے دے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے. اور یہی ہوا کہ فرعون اور اس کے سارے لاؤ لشکر سب ڈبو دیے گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے زبور میں وعدہ کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی زمین میں کام کرنے کا موقع عطا فرمائے گا. اور یہ دراصل اس خیال کا یا اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو کیا دنیا اس سے چھن جاتی ہے یا دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نعمتیں بنائی ہیں وہ دراصل اس کے فرما بردار بندوں ہی کے لیے ہیں. لیکن ظلم کے ساتھ جب دوسرے ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وقتی طور پر صالح لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا اس دنیا میں یا دنیا کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں. وہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ایک محدود ہی حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب اس کے امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کی زینت کے لیے بنایا. یعنی یہ سب کچھ خوبصورتی جو زمین کو دی، اس پہ پہاڑ اور دریا اور سبزہ اور پھول اور پھل اور انسان اور پرند چرند حیوانات، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں جو زمین پر بنائی، یہ اٹریکشن کے سارے سامان یہ بطور زینت کے بنائے.
کیوں بنائے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان انسانوں کو آزما کر دیکھیں. کس چیز میں؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے. تو گویا حقیقت میں یہ ساری چیزیں دراصل انسان کا امتحان ہے. تو اچھے لوگوں کو بھی زمین کی نعمتوں میں سے حصہ ملتا ہے اور برے لوگوں کو بھی. اور پھر بسا اوقات جب برائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ظالم بندوں سے نعمتیں چھین کر نیک بندوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ نعمتیں ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوتی ہیں کہ اب وہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے صالح بندے ہمیشہ کسی بھی نعمت اور کسی بھی اچھی چیز کے ملنے پر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اس کے ذریعے امتحان تو نہیں لے رہا. اور امتحان کیا ہے کہ انسان اس نعمت کو کس راہ میں استعمال کرتا ہے. کیا اس سے مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، یا اللہ کو بھول کر اس سے منہ موڑ کر صرف اس وقتی فائدے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لیا. یعنی یہ سب نعمتیں ان سے لے لی. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. ایک اور جگہ پر فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے جن کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا اور جن سے وہ دن رات فائدے اٹھا رہے تھے، اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی، اور نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑاتے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. یعنی وہ ساری نعمتیں اوروں کے کام آ گئیں. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی قوم کو نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اس کا حق تھا، یا اب وہ جو بھی اس کے ساتھ کرے وہ اس سے جانے والا نہیں. بسا اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چند باتیں اس کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے ہمیشہ نعمت کے ہونے پر، ملنے پر، اور جس بھی چیز کا انسان مالک ہو، یاد رکھے انسان کہ یہ سب کچھ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے. اب جو ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس میں وہ کرتا کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے، جن کے بظاہر دنیا میں پنپنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو جس طرح چاہے نافذ کر سکتا ہے. لوگوں کے لیے بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اس کے لیے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں پر امید رکھنی چاہیے، اور صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی فلسطین کی زمین. اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا
اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے. یعنی ان کا سارا کلچر ختم ہو کر رہ گیا، ان کی ساری ترقی رک گئی اور ان کا بنایا ہوا تباہ و برباد ہو گیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی جہاں لوگوں کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے اور دنیاوی نعمتوں کا وارث بناتا ہے، یعنی دوسروں کی چھوڑی نعمتیں انہیں عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی دین کے معاملے میں بھی لوگوں کو وارث بناتا ہے، اپنی کتاب کا وارث بناتا ہے. جس قوم کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس قوم سے چاہتا ہے لے لیتا ہے اور اس سے رہنمائی لے کر دوسری قوم کی طرف منتقل کر دیتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا اور انہیں اس نعمت سے نوازا، ان کے اندر کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب کچھ لے کر کسی اور کو ان نعمتوں کا وارث بنا دیا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہاں تک بنی اسرائیل کو وارث بنانے کا تعلق ہے تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقلوں والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بار بار اس نعمت کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں اور انہیں اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نعمتیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی دینی دنیاوی ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو وہ نعمت ان سے چھین لی گئی اور دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے. اور یہ وارث بنایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. ثم اورثنا الکتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا. قرآن مجید کی ہدایت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. وہ کون ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، یعنی پوری دنیا کی اقوام میں سے نسل اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس کام کے لیے. اور پھر آپ کی امت میں سے 3 طرح کے لوگ ہیں. پوری دنیا کی اقوام میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو چن لیا گیا اور پھر ان کے بعد وہ ورثہ آگے منتقل ہوتا گیا. اب آپ کی امت کے لوگ 3 طرح کے ہیں. فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی نہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور بعض درمیانی راہ میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں. اور یہی دراصل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو کسی کو عطا کرتا ہے. تو جب ایمان کی اور کتاب کی یہ وراثت ملے تو اس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر دوڑنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی تعریف یہاں بیان کی. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا دے گا، یعنی جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنی جنتوں کا وارث بنائے گا. فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے
جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. اور جنت کا وارث یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کی ہو گئی. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ زمین جنت میں رکھی ہے اور کچھ جہنم میں. یعنی تمام انسانوں کے لیے جنت کا حصہ رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ جنت کے لیے کچھ بھی کام نہیں کرتے، ایمان بھی نہیں لاتے، کوئی عمل صالح بھی نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کے حصے کو بھی صالح لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے جو بدکار لوگ ہوں گے، اور بدکاروں کا وہ حصہ جو جنت میں تھا وہ نیک لوگوں کو دے دیا جائے گا، اور اس طرح وہ اس حصے کے بھی وارث بن جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو کس طرح جنت کا وارث بنائے گا، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں آتی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، یعنی جنت میں جانے سے پہلے اندر بالکل صاف کر دیے جائیں گے. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے. بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور آواز دی جائے گی ان کو کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی تمہارے اعمال کی بدولت آج تمہیں یہ عطا کر دی جاتی ہے اور کوئی تمہیں اس سے بے دخل کرنے والا نہیں. اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو رہو. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ متقین کو جنت کا وارث بنانے والا ہے. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے. بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. وہاں اس جنت میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح و شام ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جنتی جنت میں جہاں چاہیں گے گھر بنائیں گے، اور اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا، اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں. سو عمل کرنے والوں کا یہ اجر بہت اچھا ہے، بہت ہی بہترین ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنت ان لوگوں کی منتظر ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جنت میں داخلے سے پہلے ہی وہاں ان کا مقام متعین ہے. اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اس گھر کو ایسے پہچانیں گے جیسے دنیا میں وہ اپنے گھر کو پہچانتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے کہ اصل وارث اللہ ہے اور وہی دنیا اور آخرت میں لوگوں کو نعمتوں کا وارث بنانے والا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، کسی نیکی پر بھی پھول نہ جائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے. اور پھر چونکہ زمین کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کی نہیں،
وہ تو جنت ہے جہاں خلود ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو یہ تو سب وقتی نعمتیں ہیں. کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے تو وہ بھی صرف چند دن کے لیے ہے، ہمیشہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہاں اس صورت میں وہ ہمیشہ ہو سکتا ہے جب وہ ان سب چیزوں سے اپنی آخرت خرید لے اور اسے اپنے آخرت کے بینک میں جمع کروائے. تو دنیا کی زندگی پھر کیسے گزارنی چاہیے؟ مسافر کی طرح، کیونکہ ہم ہیں ہی مسافر. اب دیکھیے کہ اگر کوئی مسافر ٹرین میں بیٹھ کر یا جہاز میں بیٹھ کر یہ سمجھ لے، اس بھول کا شکار ہو جائے کہ یہ اس کا گھر ہے اور گھر کی طرح وہاں رہنے کی کوشش کرے تو اس کو باہر نکال دیا جائے گا. وہ رہ سکتا ہی نہیں، خواہ وہ کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو. تو ہم بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کی تلقین کی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہگیر ہو، راہ چلنے والے ہو، مسافر ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک مسافر خانے سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا ذات راہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کا سامان. اور کوئی بھی عقل مند انسان دنیا کو اپنی مستقل رہائش گاہ نہیں بنا سکتا، اور کوئی بھی عقل مند انسان دنیا کو اپنی مستقل رہائش گاہ نہیں بنا سکتا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دے. آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا کام، میں تو دنیا میں اس طرح ہوں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا. یعنی میں تو جلد اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، اس لیے دنیا کے سامان کس لیے اکٹھے کرنا. یہ بات اس قدر سچی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کوئی اور چیز. البتہ آپ کا ایک خچر تھا، آپ کے کچھ ہتھیار تھے، آپ کی کچھ زمین تھی، اس کو بھی آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا. لیکن آپ نے جو وراثت چھوڑی وہ علم کی وراثت تھی، دین کی وراثت تھی. اس دنیا میں اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال بھی ہے تو اس میں سے اس کا حصہ بس اتنا ہی ہے جتنا وہ کھا لیتا ہے، جتنا وہ پہن لیتا ہے، جتنا اس کی ضروریات میں استعمال ہو جاتا ہے، اور باقی سب تو وارثوں کا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس سے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کوئی ایسا نہیں جس سے مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑا. تو ہم اپنے لیے آگے کم جمع کراتے ہیں اور اپنے وارثوں کے لیے پیچھے زیادہ چھوڑ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی نہیں حکم کہ آپ وارثوں کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. پسندیدہ یہی ہے کہ انسان اعتدال کا راستہ اختیار کرے، کچھ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑے اور کچھ اپنے آگے کے لیے بھیجے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. ہاں، جو وہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جاتا ہے وہ کل بھی اس کے کام آتے ہیں اور قیامت کے دن آئیں گے. یعنی اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو وہ آگے بھیج رہے ہیں. یعنی آج مال میں سے، اچھے اعمال میں سے جو کچھ وہ اگلے کل کے لیے جمع کرا رہے ہیں وہ بھی ہم سب لکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے فائنینشیل سسٹمز کتنے زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں، اور مال کی ٹرانزیکشنز، روپے پیسے کا لین دین، ان سب کی لکھت پڑھت کتنی باریکی کے ساتھ ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ سب کچھ لکھا جا رہا ہے کہ کس نے کون سا مال، کس نیت، کس جذبے،
اور کس حالت میں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، اس کو کس کام میں خرچ کیا. ما قدموا، اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا. وآثارہم، اور ان کے آثار بھی ہم لکھ رہے ہیں کہ بعد کے لیے کیا چھوڑا. وکل شیء، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے گن گن کے لکھ رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں. تو اللہ کے ہاں پورا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، جو کل قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تو انسان جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑتا ہے اور جو آگے بھیجتا ہے وہ سب اس کو بتا دیا جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اس صفت کو جاننے کے بعد انسان کو جو مال وہ چھوڑ رہا ہے اس مال کو یعنی اپنے ورثاء میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کا حکم دے، اور سارے وارثوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے. کسی کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہے تو اس بنا پر اس کو حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، یعنی ہر ایک کو اس کا حق دو، خصوصاً خواتین کا حصہ ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، کیونکہ اس سوسائٹی میں بھی ان 2 پر بہت زیادتی ہوتی تھی، ان کا حق انہیں نہیں دیا جاتا، لوگ اسے غصب کر لیتے تھے، اور آج بھی یہ ظلم بہت ہوتا ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا. پھر اسی طرح یہ کہ وراثت کے مال میں سے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ان کو کچھ دیا جا سکتا یتیموں مسکینوں وغیرہ کو تو اچھی بات ہی کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح وراثت کے احکامات جو ہیں یہ حدود اللہ ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اس مال کو اپنا مال سمجھ کر اپنی مرضی سے وصیت نہیں کرنی چاہیے. اس مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. اس سلسلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں، یعنی جیسے میں چاہوں تقسیم کر دوں. آپ نے انکار فرما دیا. میں نے نصف کے لیے عرض کیا، یعنی پہلے میں نے چاہا کہ میں اپنا پورا مال جہاں چاہوں دے دوں، تو آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ میں آدھا دے دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا 1/3، تو اس کے بعد آپ خاموش رہے، اور اس طرح 1/3 کی وصیت کرنا جائز ہو گئی، یعنی مرنے کے بعد. اسی طرح وارث اگرچہ غنی ہو، امیر ہو، لیکن پھر بھی کوئی ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کا حق مارا جائے. سعد بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی میں مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے. میں بیمار تھا. آپ نے فرمایا، کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی. فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں، ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے، یعنی چاہے وہ مالدار ہوں پھر بھی تم ان کو محروم مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کو محروم کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ایک موقع پر، اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے علاوہ علم کی وراثت، یہ بھی بڑی قیمتی وراثت ہے. مال تو انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے دے سکتا ہے، لیکن علم سکھا کے ہی دیا جا سکتا ہے. انبیاء علم کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کے وارث علماء ہوتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح ہدایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ ان کی میراث علم ہے. بس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت سا حصہ حاصل کر لیا، یعنی بہت بڑا فیض حاصل کیا.
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں 3 چیزوں کے سوا، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی علم ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم سب یہاں بیٹھے ہو، وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، کہاں؟ کہا، مسجد میں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے۔ ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے آنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ مسجد میں گئے تھے، ہم نے تو وہاں کچھ بھی تقسیم ہوتے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے ان سے کہا، پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یعنی آپ کی وراثت مال نہیں تھا، آپ کی وراثت علم ہے، اور جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر اس علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے خون کے رشتے ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں پڑ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اور جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کرنے کا تعلق ہے تو کتنے لوگ سنجیدگی کے ساتھ آپ کا چھوڑا ہوا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو جنت کا وارث بننے کا شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے عمل بھی کرنے چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم اپنی جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوگا، اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو فردوس میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے بھی اپنے کچھ ٹریٹس ہیں، عادات ہیں، اخلاق ہیں کہ جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح تقوی اور اخلاق اور بڑے بڑے اعمال تو اپنی جگہ، لیکن اس جنت کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مثلاً ایک حدیث کے مطابق جو شخص ہر روز دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے فرائض کے علاوہ، یعنی سنتیں پڑھے، اس کے لیے جنت کے گھر کی بشارت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، جبکہ دنیا کا اور کوئی لالچ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، تو ایسے شخص کے لیے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ پھر اسی طرح مسجد تعمیر کرنا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانے پر جنت کے اندر اور باہر سے نظر آنے والے شیشے کے محلات ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی تعریف اور صبر کرنے والوں کے لیے بیت الحمد ہے کہ جن کے بچے فوت ہو جائیں اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینے والوں کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جو جنت کے درمیان میں ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کے اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ تو یہ کرنے کے کام ایسے ہیں جو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پہ چلا جس سے علم حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیحات کی کثرت، فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ بتایا گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ چاہتے تھے کہ دین کے اس کام میں جو انہوں نے کیا ہے ان کا کوئی وارث ہو. تو انہوں نے بہت خوبصورت دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. پھر اسی طرح نعمت والی جنت کا وارث بننے کی دعا کرنی چاہیے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا. پھر اسی طرح اپنی سماعت اور بصارت اور قوت کو وارث بنانے کی دعا سکھائی گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میری زندگی تک باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہم الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثأری. اے اللہ میری سماعت اور بصارت کو میرے لیے بہترین بنا دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، میری موت تک باقی رکھ، جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور مجھ کو اس سے انتقام لے کر دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے ہیں ہمیں ان کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اور ہمیں ان بہترین صفات سے متصف فرما دے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہی ہماری موت ہو اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.